عوام کا یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے، ایسے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ الزام لگانے کے لیے شواہد ہونا ضروری ہیں۔ دنیاوی عدالت میں بھی کم سے کم 2 شاہد چاہیے، 2 گواہ چاہیے، ہے جی، شریعت میں بھی 2 گواہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی طرف سے، علماء کی طرف سے بیانات تو سامنے ہیں، لیکن پریس ریلیز جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 17 تاریخ کو جو ہے وہ چاند دیکھیں گے اور 20 کو چاند دیکھیں گے اور 17 تاریخ کو جو ہے شب کریں گے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو ہم شب کریں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند مولوی جو ہیں جو RSS کے کہنے پہ اور ناگپور کی ہدایات کے اوپر ایسا کام کر رہے ہیں جو عوام کے بیچ میں انتشار پھیل رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک شیعہ اور اہل حدیث، چونکہ یہاں رجوری میں ان کی اتنی کثرت کیا قلت بھی نہیں ہے، رجوری میں تو ہے نہیں ہے، بہرکیف پونچھ علاقے میں یہ اہل تشیع لوگ پائے جاتے ہیں، لہذا جو مناسب سمجھا گیا وہ زیادہ تر جو ہے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے بعد اگر دوسرے لوگ ہیں وہ دیوبندی وہابی طبقے کے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کو بلایا گیا۔ اہلی تشیع وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں، تو اس لیے ہم نے ان کو بلایا ہی نہیں، مدعو ہی نہیں کیا۔ 28 کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، جنہوں نے رکھا یوم شک کا روزہ رکھا ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پورا ریاض صاحب اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ ہم نے جو ہے جمعے کو روزہ رکھا ہے۔ 20 کو چاند نظر آنے والا نہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں چاند یا آئے گا 21 کو نظر یا 22 کو نظر آئے گا۔ آداب ناظرین، میں ہوں ریاض چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ ریلیشن۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری و پونچھ سے مختلف بیانات علماء کے سامنے آنے کے بعد لوگوں کی طرف سے کئی بار جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، تاہم اس مسئلے میں لگاتار جو ہے وہ علماء کے بیانات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی مسئلے کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے، مولانا عبدالرؤوف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے چاند کے بارے میں بھی، اور جو اب نیا ایک بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے، جو ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے مرکزی دفتر تنظیم علماء اہل سنت والجماعت پونچھ جموں کشمیر سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 17 تاریخ کو شب کریں گے اور 20 تاریخ کو جو ہے ہم چاند دیکھیں گے، یعنی کہ چاند کی جو ہے وہ صحیح کی جائے گی۔ اس متعلق جو ہے وہ جانیں گے، کیونکہ یہ علماء بھی جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہی ہیں، تو پھر یہ پریس ریلیز جو آئی ہے اس کے بعد لوگوں میں اب ایک نیا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چند علماء جو ہے وہ فرقہ پھیلا رہے ہیں، یہاں پہ مختلف جو ہے وہ الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اہل سنت والجماعت، مولانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی طرف سے، علماء کی طرف سے بیانات تو سامنے ہیں، لیکن پریس ریلیز جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 17 تاریخ کو جو ہے وہ چاند دیکھیں گے اور 20 کو چاند دیکھیں گے اور 17 تاریخ کو جو ہے شب کریں گے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو ہم شب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ جناب ریاض صاحب، آپ کی دا ورلڈ ریلیشن چینل پہ مدعو کرنے کا شکریہ۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، چونکہ جب متفقہ طور پر رجوری کے اندر تمام مسالک کے علماء وہاں تشریف فرما ہوئے، تشریف فرما ہونے کے بعد ایک مسئلہ طے پا گیا، اور اندر اس دن آپ نے جو وہاں سب کا انٹرویو بھی لیا، آپ نے دیکھا سب نے کہا متفقہ طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 اپریل کو اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے گا اور 18 کو شب قدر منائی جائے گی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق سوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق چاند جب پورے ہندوستان میں نہیں دکھا بلکہ دوسرے ممالک میں بھی نہیں دکھا، تو علماء اہل سنت و جماعت سنی بریلوی علماء نے حکم دیا کہ روزہ جو ہے وہ جمعے کے دن ہی رکھا جائے گا، چونکہ چاند نہیں ملا۔ روزہ رکھنے کا انحصار چاند پر ہے اور عید کرنے کا انحصار بھی چاند دکھنے پر ہے۔ جب یہ نہیں ہوا تو یہ حکم دینا شرعی طور پر ضروری تھا، لہذا الحمدللہ ہم اسی موقف پر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا موقف وہی ہے کہ جمعے کو روزہ رکھا گیا ہے، 12 کو انشاءاللہ تبارک و تعالی
اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے گا اور 18 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی۔ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ایک دفتر تنظیم اہل سنت و جماعت کا، یہ دفتر تنظیم اہل سنت و جماعت کوئی غیر معروف دفتر ہے، یہ غالباً کہیں پونچھ میں ہے، یہ غیر مقلدین اہل حدیث کا دفتر ہے، اس کا سنی بریلوی علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو راجوری میں اجلاس یہاں پہ بلایا گیا تھا، اس اجلاس میں سبھی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تھے، لیکن کیا آپ شیعہ اور اہل حدیث کو بھی مسلم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک شیعہ اور اہل حدیث، چونکہ یہاں رجوری میں ان کی اتنی کثرت کیا قلت بھی نہیں ہے، رجوری میں تو ہے نہیں ہے، بہر کیا پونچھ علاقے میں یہ اہل تشیع لوگ پائے جاتے ہیں، لہذا جو مناسب سمجھا گیا وہ زیادہ تر جو ہے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے بعد اگر دوسرے لوگ ہیں وہ دیوبندی وہابی طبقے کے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کو بلایا گیا۔ اہلی تشیع وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں، تو اس لیے ہم نے ان کو بلایا ہی نہیں، مدعو ہی نہیں کیا۔ لیکن جو ذکر کیا گیا تھا کہ جموں صوبہ سے سبھی علماء جو ہیں وہ سبھی اضلاع سے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن کئی لوگوں کی طرف سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ ڈوڈا سے کوئی نہیں تھا، کشتواڑ سے کوئی نہیں تھا، یا سانبا سے کوئی نہیں تھا، ریاسی سے کوئی نہیں تھا، تو اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ اس میں یہ کہا کہ جموں سے آئے تھیں، رجوری پنچ سے بھی آئے تھے علماء، لیکن بعض کی بذریعہ فون جو ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے تائید کی۔ ہاں، تو باقی اس میں یہ بات بھی اجلاس میں یہ طے ہوئی تھی کہ یہ جو بنایا گیا ہے یہ اجلاس، یہ عبوری طور پر یعنی عارضی طور پر ہے۔ بعد عید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے صوبہ جموں میں 10 ڈسٹرکٹ ہیں، ان 10 ڈسٹرکٹ کے علماء کو بلا کر کے ایک مستقل کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اس کے بعد تاکہ جو ہے عوام کو بھی پریشانی نہ ہو، علماء کو بھی پریشانی نہ ہو، مستقل طریقے سے اس میں جو ہے چیئرمین بھی بنایا جائے گا، صدر بھی بنایا جائے گا، سب کچھ تشکیل کرنے کے بعد عوام کے سامنے جو ہے اس کو لایا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ جہاں ناصر الاسلام جو گرینڈ مفتی ہیں ان کی طرف سے بیان سامنے آنے کے بعد اور اس اجلاس میں جو ہے وہ صوت الاولیاء سنی مسلک کے جو داؤدی صاحب کی جو تنظیم ہے اس کے لوگ، اور پھر کاروان اسلامی غلام رسول حامی جو ہیں ان کے جو پھر اور ہر مکتبہ فکر کے جو ہے اس اجلاس میں لوگ تھے۔ آپ اگر راجوری کی بات کریں تو داؤدی صاحب کو اکثر جو ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ دعوت دیتے ہیں، اجلاس میں آتے ہیں، پروگراموں میں آتے ہیں، لیکن وہ ساری تنظیمیں جو ہیں وہ ناصر الاسلام کی وہاں پہ ان کے بیانات کو جو ہے وہ تائید کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند مولوی جو ہیں جو RSS کے کہنے پہ اور ناگپور کی ہدایات کے اوپر ایسا کام کر رہے ہیں جو عوام کے بیچ میں انتشار پھیل رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک بات ثبوت کے ساتھ سنو نہ یا دیکھو نہ تو کسی پہ الزام لگانا اچھا نہیں ہے۔ تو جہاں تک مفتی ناصر الاسلام صاحب کا تعلق ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلی بار تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام تر شواہد لے کر کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ چاند نہیں ہوا، لہٰذا روزہ جمعے کو ہوگا۔ 5 دن کے بعد کون سا پریشر ان پہ ہوا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ 5 دن کے بعد ان کا اعلان کرنا غلط تھا، کم از کم ٹھہر جاتے، لاسٹ رمضان پہ چلے جاتے، پھر دیکھتے کہ رمضان جو ہے 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے، تب جا کر کے رجوع کرتے یا روزے کا حکم دیتے تو تب بجا تھا، لیکن اس سے قبل تو دے نہیں سکتے۔ لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ RSS کے ایجنڈے کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ عوام کا یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے، ایسے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ الزام لگانے کے لیے شواہد ہونا ضروری ہیں۔ دنیاوی عدالت میں بھی کم سے کم 2 شاہد چاہیے، 2 گواہ چاہیے، ہے جی، شریعت میں بھی 2 گواہ چاہیے، پھر اس پہ الزام لگاؤ۔ جتنی منہ اتنی باتیں، یہ تو عوام کرتی رہے گی۔ لیکن مولانا صاحب، مزید جو ہے وہ اس طرح کے انتشار پھیلنے سے یا علماء کی آج بھی ہمیں ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ پونچھ سے کچھ علماء کا نیا جو ہے وہ بیان آ رہا ہے، لیکن اس سب کو روکنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ سب کو روکنے کے لیے ہم تمام پبلک سے، عوام المسلمین سے یہی کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہمارا ایمان بھی اسی پر ہے، ہمارا دین بھی اسی پر ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 ٹوک فرما دیا ہے کہ چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے،
نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے. 29 پہ چاند مل جائے پھر بھی دوسرے دن عید کر لو. تو جب 29 پہ نہ ملے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعِدُّوا ثَلَاثِينَ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہیں، اگر بدلی چھائی ہو، اندھیرا ہو آسماں پہ، چاند تمہیں نہیں مل رہا ہے، 29 کو ڈھونڈ رہے ہو، فَعِدُّوا ثَلَاثِينَ، تم 30 کی گنتی پوری کر لو. 30 تاریخ کو تمہیں چاند ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے آخر شعبان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آخری شعبان میں 29 کو تم جو ہے چاند ڈھونڈو. اگر تمہیں چاند نہ ملے یا بادل چھائے ہوں تو ایسے ماحول میں تم شعبان کے 30 کی گنتی پوری کر لو. ہمارے سامنے حکم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دم واضح ہیں. ہمیں تو لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے. یہ بھی دیکھیے کہ اس سے قبل آج 60 یا 70 سال ہو گئے مشینری سے چاند دیکھ کر کے پاکستان کی جو ہے وہ اس پر اعلان پہ بہت سارے لوگ اس پہ روزہ افطار کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے گزر گئے. 1400 سال کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا چاند کے تعلق سے. صحابہ کرام نے بھی روزے رہے، تابعین نے بھی رکھے، تبع تابعین نے، خلفاء نے، ان سب نے جو ہے روزے رکھے، عیدیں کی. لیکن آخر وہاں جو ہے اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا ایمان نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تھا. جس شہر میں 29 کو چاند دکھ جاتا تھا تو وہ عید کر لیتے تھے. جہاں 29 کو چاند نہیں ملتا تھا 30 کی گنتی پوری کر کے عید کر لیتے تھے. اس میں کوئی جھگڑا نہیں. آج بھی وہی حکم ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے، جیسے لوگوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، سوال میرا نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے ہے کہ اگر عوام کہہ رہی ہے کہ ہم جمعرات سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں گے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ کمنٹس باکس میں رائے دے رہے ہیں کہ 80% سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ جمعرات کو روزہ رکھا ہے. تو کیا مانا جا سکتا ہے کہ اس بار راجوری پونچھ کے ساتھ ساتھ جموں خطہ کے لوگ، اور اگر کشمیر کی بات کریں تو یہ الگ الگ یہاں پہ عیدیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کیونکہ چاند کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ چاند نظر آئے گا، تو مانا جا سکتا ہے کہ اگر علماء ذکر یہاں پہ پیشن گوئی دیں گے کہ یہاں پہ چاند نظر جو ہے وہ 21 یا 22 کو سامنے آیا ہے، تو کشمیر میں 20 کو آ گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پورا ریاض صاحب اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ ہم نے جو ہے جمعے کو روزہ رکھا ہے. 20 کو چاند نظر آنے والا نہیں. ہم دعوے سے کہتے ہیں چاند یا آئے گا 21 کو نظر یا 22 کو نظر آئے گا. یہ آج ہماری بات سوشل میڈیا پہ تمام عوام بھی سن لے، کیونکہ ہمارا ایمان نبی کی حدیث پاک پر ہے. 28 کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. جنہوں نے رکھا یوم شک کا روزہ رکھا ہے. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ادھر سے یہ فرمان بھی ہم نے دیکھنا کہ وہ یوم شک کا روزہ تھا کہ شاید کل چاند ہو یا نہ ہو، کل روزہ ہے یا نہ ہو. اس تردد میں کیوں کرتے ہو؟ ہم نبی کریم علیہ السلام کا جب فرمان ہمارے پاس موجود ہے، ایک نص حدیث موجود ہے، تو ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے. ایک آخری سوال رہے گا. ایک آپ کی آڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اوپر آپ نے کچھ علماء کا جو ہے وہ نام لیا ہے، جس میں کہا ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ اجلاس میں نہیں ہو. اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ایسا کہ یہ علماء کا آپسی جو ہے یہ آپس میں بات ہے، اس میں چاند کے تعلق سے کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ چاند جو ہے 18 کو شب قدر کی جائے گی یا 17 کو کی جائے گی. وہ علماء اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ سب کا جو ہے اس پہ اکتفا ہے کہ ہم نے جمعے کو روزہ رکھا ہے. بہت ساری عوام نے بھی جمعے کو روزہ رکھا ہے کہ الحمدللہ جو ہے اسی پر ہم عمل کریں گے. 29 کا دکھا تو انشاءاللہ دوسرے دن عید ہوگی. 30 کو تو ہونا ہی ہونا ہے، نہ 29 کو دکھا تو ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے. دوسرا ایک شک و شبہ اور بھی دور کر دیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے جی ہم نے جب چاند دیکھا تو وہ ہمیں 2-3 تاریخ کا دکھائی دے رہا تھا. ایسا بھی چل رہا ہے. اس کی وضاحت بھی حدیث پاک میں موجود ہے. حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم عمرے کے لیے نکلے. جب عمرے کے لیے نکلے تو وادی نخلا میں جب ہم اترے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے چاند کو دیکھا.
لوگوں میں آپس میں چہمی گوئیاں ہونے لگی. کچھ کہنے لگے جی یہ 2 تاریخ کا چاند ہے, کچھ بولے یہ 3 تاریخ کا چاند ہے. تو حضرت ابو بختری فرماتے ہیں راستے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول سے ہماری ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے بیان کیا حضرت ہم نے چاند دیکھا, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ 2 تاریخ کا, کوئی کہہ رہے ہیں 3 تاریخ کا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ نے کس تاریخ کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو 1 تاریخ کو دیکھا ہے, فلاں رات کو دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ اس تردد میں مت پڑو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ مدہ برؤیتی فہو باللیلہ رأیتموہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جس رات کو دیکھا ہے نا یہ چاند اسی رات کا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند کو پھیلا کر کے تمہیں دکھا دیا ہے, یہ رب کی مشیت ہے. اسے 2 اور 3 کا مت کہو, یہ 1 تاریخ ہی کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالرؤف صاحب جن کے ساتھ تفصیلی بات چیت. وہیں ایک بڑی قابل ذکر بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جو مرکزی دفتر تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں متفقہ فیصلے کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 17 تاریخ کو شب منائی جائے گی اور 20 تاریخ کو جو ہے وہ چاند دیکھنے کی جو ہے وہ صحیح کی جائے گی. اس متعلق جو ہے مولانا عبدالرؤف صاحب کا صاف کہنا ہے کہ جو یہ اہل سنت والجماعت ہے یہ جو ہے اہل حدیث کے لوگ ہیں, اس سے جو ہے وہ جو یہاں پہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں ان سے کوئی جو ہے وہ یہاں پہ اس کا کوئی ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. اس متعلق عوام کے بیچ میں ایک اور نیا جو ہے وہ انتشار بھی پھیلتا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن علماء کی طرف سے اس علماء اہل سنت کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا ہے کہ یہ اہل حدیث کے لوگ ہیں. وہیں جب راجوری میں ایک اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام مسالک کے جو ہیں وہ علماء تھے, لیکن یہ بھی سامنے آ رہا ہے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا اہل حدیث و شیعہ لوگ مسلمان جو ہے وہ نہیں ہیں تو اس میں یہ صاف کہنا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں اس لیے ان کو دعوت نہیں دی گئی.